بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 3۔ آج کا سبق ماں باپ۔ آج کے سبق میں والدین کے حقوق، ان کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت اور اسلام میں ان کے بلند مقام کو بیان کیا گیا ہے۔ سبق واضح کرتا ہے کہ اللہ کی بندگی کے بعد والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت اولاد پر لازم ہے، اور ان کی نافرمانی ایک بڑا گناہ ہے۔ پہلے چند الفاظ دیے گئے ہیں جو مضمون میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے سلوک، برتاؤ، رویہ۔ شرافت، اس کا معنی ہے بزرگی، اچھائی۔ شفقت، رحم دلی، محبت۔ رحمت، کرم، عنایت۔ حق، فرض، ذمہ داری۔ ناراض، خفا، غصہ۔ نافرمانی، حکم نہ ماننا، سرکشی۔ حسرت، یہ آخری لفظ ہے، اس کا معنی ہے پچھتاوا، افسوس۔ مضمون دیکھیں۔ قرآن پاک کی آیت کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بے ادبی کی کوئی بات ان کے سامنے مت کرو، ان کو سخت جواب مت دو، ان سے شرافت کی بات کرو، اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہو کہ اے اللہ، جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے سے کو پالا ہے، اسی طرح آپ بھی ان پر شفقت اور رحمت فرمائیے۔ میرا رب کتنا کریم ہے کہ انہوں نے ماں باپ کے حق میں دعا کرنے کو کہا اور ان کے الفاظ بھی بتائے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا حق تو اللہ کا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ اس کے بعد ماں باپ کا حق ہے، ان کا ادب کرو، ان کی خدمت کرو، اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت کی تاکید کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو اللہ میاں بھی ناراض ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت کا خلاصہ ہے۔ حدیث یہ ہے، رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی، کہ رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضی والدین کی ناراضی میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کو ناراض کرنے کی کوشش کبھی مت کرنا۔ آپ کے ذہن میں کچھ سوال آ رہے ہوں گے، ان کا جواب بھی آگے مل جائے گا۔ دیکھیں، ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا حق اولاد پر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ جنت اس معنی کر کے کہ اگر ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے، ان کو راضی رکھیں گے تو ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہم ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں دوزخ ملے گا۔ ایک موقع پر ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے تو اس پر افسوس، صد افسوس اور حسرت، یعنی جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ سب سے بڑے گناہ 3 ہیں۔ پہلا، اللہ کا شریک ماننا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس کو اللہ نے کہا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا، ماں باپ کا کہنا نہ ماننا، یعنی ان کی نافرمانی کرنا۔ تیسرا، جھوٹی گواہی دینا۔ یہ 3 بڑے گناہ ہیں۔ آگے دیکھیں، لہذا تمہارا فرض ہے کہ دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کرتے رہو، ان کی شان میں بھولے سے بھی کوئی بے ادبی مت کرو۔ اگر ماں باپ مسلمان نہ ہوں، یہ ان سوالوں کا جواب ہے جو آپ کے ذہنوں میں آتا ہوگا۔ اگر ماں باپ مسلمان نہ ہو، ان کا کوئی اور مذہب ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جی ہاں، تب بھی یہی حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ہاں، البتہ کس معاملے میں ہم ماں باپ کی بات نہیں سنیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ دیکھیں، دین اور مذہب تو اللہ کا حق ہے، اس میں تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ کی بات مانی جائے گی، کیونکہ اللہ کا حق مقدم ہے، یعنی پہلے ہے۔
باقی دنیا کے کام کاج اور رہن سہن میں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرو۔ مذہب کے بدلنے سے ان کا احسان جو تمہارے اوپر ہے ختم نہیں ہوا۔ تو سنا آپ نے کتنی اہم بات ہے۔ یہ چند سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کو دینے ہیں، کیونکہ مضمون بہت تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے دھیان سے سنا ہوگا تو آپ ضرور جواب دیں گے۔ دیکھیں یہ سوالات کیا ہے۔ پہلا، ماں باپ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا حکم فرمایا ہے؟ وہ پوری آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ ماں باپ اولاد کے لیے جنت کب بن جاتے ہیں؟ اور تیسرا، ماں باپ اولاد کے لیے دوزخ کب بن جاتے ہیں؟ ماں باپ اگر یہودی یا عیسائی یا کسی اور مذہب کے ہوں تو ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے؟ دین اور مذہب کی باتوں میں ماں باپ کی بات کیوں نہیں مانی جائے گی؟ اللہ کی بات کیوں مانی جائے گی؟ اس کا بھی آپ جواب دیں۔ یہاں پر آپ کا یہ سبق مکمل ہوا۔ اس سبق کا پیغام لیتے ہوئے جائے۔ آج کے سبق کا پیغام یہ ہے، والدین اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک، نرمی اور ادب سے پیش آنا چاہیے، چاہے حالات کچھ بھی ہو۔ ان کی خدمت کرنا اولاد کا اولین فرض ہے، کیونکہ ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی اور ان کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی پوشیدہ ہے۔ تاہم اگر والدین دین کے خلاف کوئی بات کہیں تو اللہ کا حکم مقدم ہوگا، یعنی پہلے ہوگا، مگر اس صورت میں بھی ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں بدتمیزی نہیں بلکہ اچھے برتاؤ کا حکم ہے۔ امید ہے آپ کو پیغام سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔